میں بھی خدا کا شکر ادا ہی کر رہا تھا کہ ایک سائیکل سوار میرے اوپر سے گزر گیا۔ ظاہر ہے سائیکل سمیت ہی گزرا ہوگا۔ مجھ پر سے گزرتے ہوئے وہ سائیکل سمیت الٹ کر گرا۔ وہ حیران نظر آ رہا تھا، شاید اسے سپیڈ بریکر معمول سے کچھ زیادہ اونچا اور نرم ہی محسوس ہوا ہوگا، حالانکہ دیکھنے میں ایسا نہیں تھا۔ بہرحال اس کے گرنے سے میری جان بچ گئی، کیونکہ آنے والی گاڑیاں رک گئی تھیں۔ مجھ پر سے صرف سائیکل ہی گزری تھی تو جسم ٹوٹ کر رہ گیا تھا۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی کار گزر جاتی تو شاید میں قالین کی صورت بچھائے جانے کے کام ہی کا رہ جاتا۔ موقع سے فائدہ اٹھا کر میں نے گھسٹتے ہوئے سڑک پار کر لی۔ اب میں اس وقت کو کوس رہا تھا جب میں نے بریف کیس والے کا پیچھا کرنے کے متعلق سوچا تھا۔ گھر واپسی کی داستان علم سنا کر میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا۔ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ دعائے غیاب کی زخموں سے رشتہ داری ہے، لیکن پھر میں نے سوچا کہ اپنی حماقتوں کا الزام دوا کو دینا مزید بڑی حماقت ہے۔ گھٹنوں کے زخم بھرنے میں کچھ دن لگ گئے۔ محلے والے شاید مجھ پر فاتحہ پڑھ چکے تھے، شاید ان پر بھوت کی دہشت سوار ہو گئی تھی۔ میرے خیال میں یہ میرے لیے بہتر ہی ہوا تھا، لیکن ایک رات مجھے پتا چلا کہ میرا خیال کسی قدر غلط تھا۔ اس رات 2 بجے نہ جانے کس طرح 2 آدمی میرے گھر میں گھس آئے۔ میرے لیے بچت کا کوئی موقع نہیں تھا۔ ظاہر ہے میں دوا کھا کر تو سویا نہیں تھا، میرے پوری طرح جاگنے سے پہلے ہی وہ مجھے چھاپ بیٹھے۔ بتاؤ رقم کہاں ہے؟ ان میں سے ایک نے پوچھا۔ بھائی میرے پاس صرف 18 روپے ہیں۔ وہ پتلون کھونٹی پر لٹک رہی ہے نا، اس کی جیب میں ہے۔ دوسرے نے مجھے ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ بکواس مت کرو، رقم کہاں ہے؟ میں نے قسمیں کھا کر انہیں یقین دلانا چاہا، لیکن جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ یہ کام ناممکن ہے۔ وہ بڑی بے دردی سے میری ٹھکائی کر رہے تھے۔ ٹھوکرے تو وہ ایسے مار رہے تھے جیسے فٹ بال کے پیشہ ور کھلاڑی رہے ہوں۔ انہیں شاید یہ خیال بھی نہیں تھا کہ میں آدمی ہوں، کوئی فٹ بال نہیں۔ پھر اچانک مجھے کچھ خیال آیا اور میں نے بری طرح چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ میری چیخیں ان کے لیے غیر متوقع تھی۔ جب تک وہ مجھے روکتے میں ایک طوفان اٹھا چکا تھا۔ میرا پچھلا تجربہ اس بار بھی کامیاب ثابت ہوا۔ انہوں نے چند اور کرارے ہاتھ رسید کی اور فرار ہو گئے۔ شور و غل کے باوجود پاس پڑوس کا کوئی آدمی میرے گھر کے قریب ہی نہیں پھٹکا تھا۔ دوسری صبح میں نے چوراہے پر کھڑے ہو کر محلے والوں کو لتاڑنا شروع کر دیا۔ کیسی بے حسی ہے، میں نے چیخ کر کہا۔ اسلام نے پڑوسی کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے۔ میں چیختا رہا، لیکن کسی کے کان پر جوں تک نہ رینگی تھی میرے بھائی، نسیم صاحب نے جواب دیا۔ لیکن بھوتوں سے کون دشمنی مول لیتا ہے؟ کیسے بھوت؟ کہاں کے بھوت؟ میں نے دھاڑ کر کہا۔ چور گھس آئے تھے، انہوں نے مار مار کر میرا بھرکس نکال دیا۔ چور نہیں، بھوت ہی ہوں گے، ایک صاحب بولے۔ کیا خبر کب کس بھیس میں چلے آئیں، کوئی اعتبار ہے ان کا؟ میں سر پیٹ کر رہ گیا۔ جی میں آیا کہ بھوتوں کا پول کھول دوں، لیکن اس میں بھی خود میرا ہی نقصان تھا، چنانچہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ اب میں سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ وہ دوا مجھ پر، میرے جسم پر بڑا وبال لے کر آئی تھی۔ کتنی مرمت ہو چکی تھی میری، کتنے خطرناک لوگ بلا وجہ میرے دشمن بن گئے تھے، اور فائدہ ایک دھیلے کا بھی نہیں ہوا تھا۔ لیکن پھر میں نے یہ سوچ کو خود کو بہلا لیا کہ سارا قصور خود میرا ہی ہے، حماقت مجھ ہی سے سرزد ہوئی ہے۔ کچھ دن سکون سے گزرے، پھر اخبار کی خبر نے میری زندگی کو دوبارہ متلاطم کر دیا۔ اس شخص نے، جسے تھانے دار نے زبردستی مجھ سے شناخت کروایا تھا، اپنے جرم کا اعتراف کر لیا تھا۔ لڑکیوں کا چکر تو ثانوی تھا۔ در حقیقت وہ شخص سمگلروں کے ایک گروہ سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی نشاندہی پر گروہ کے کئی اور افراد بھی گرفتار کر لیے گئے تھے۔ اخبار میں میری تصویر بھی شائع ہوئی، کیونکہ اس کی شناخت میں نے ہی کی تھی۔ میری بہادری کی بھی بہت تعریف کی گئی، بیٹھے بٹھائے میری بہادری کی شہرت ہو گئی۔ میرا جھوٹ وسعت اختیار کر رہا تھا، لیکن اس واقعے نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ میں دوا کی مدد سے قانون کے ہاتھ مضبوط کر سکتا ہوں۔ میں مجرموں کو پکڑنے کے سلسلے میں پولیس کی معاونت کر سکتا ہوں۔ ویسے بھی میں کوئی قانون شکن تو نہیں تھا۔ مجرم عام طور پر ہاتھ پیر کے مضبوط ہوتے ہیں، جبکہ میں کمزور سا آدمی ہوں اور لڑائی جھگڑے والا آدمی نہیں ہوں۔ لیکن اب مجھے قوت میسر آ گئی تھی، انسانی آنکھ سے اوجھل ہونے کی قوت۔ اب میں جرائم کی دنیا میں کھلبلی مچا سکتا تھا۔ یہ سوچتے سوچتے میری دھڑکنیں بے ربط ہونے لگی۔ میں خود کو شہرت کی بلندیوں پر محسوس کرنے لگا۔ میں تصور میں تمام معاشرے کو اپنا احسان مند دیکھ رہا تھا۔ میں ان دل خشکن تصورات میں کھویا ہوا تھا کہ دروازے پر ہونے والی دستک نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے احتیاطاً کھڑکی سے جھانک کر دیکھا۔ ایک ادھیڑ عمر کا آدمی میرے دروازے پر کھڑا تھا۔ وہ حاسی باروب شخصیت کا مالک تھا۔ سامنے ہی مجھے کار بھی کھڑی دکھائی دی۔ میں نے جا کر دروازہ کھول دیا۔ وہ شریف اور معزز آدمی مجھے کسی بھی طرح خطرناک معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ فرمائیے جناب، میں نے اسے نہایت احترام سے مخاطب کیا۔ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ ابوالعمران آپ ہی ہیں؟ اس نے پوچھا۔ جی ہاں، میں نے جواب دیا۔ اس نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ مجھے اپنی انگلیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کا ہاتھ بہت سخت تھا اور گرفت سخت تر تھی۔ تم سے مل کر بہت خوشی ہوئی برخوردار۔ میں نے اخبار والوں کے دفتر سے تمہارا پتہ معلوم کیا۔ مجھے تمہاری بہادری نے بہت متاثر کیا ہے۔ بس جی ذرا نوازی ہے آپ کی، میں نے خوش ہو کر کہا۔ میرا پہلا قدردان مجھ سے ملنے آیا تھا، آئیے تشریف لائیے۔ وہ اندر آ گیا۔ مجھے حیرت ہے آپ نے دلبر سے اتنا سخت مقابلہ کیسے کیا ہوگا؟ کوئی بڑی بات نہیں ہے جناب، میں نے سینہ پھیلا کر کہا۔ میں بروس لی کا پرستار ہوں اور مجھے مارشل آرٹ پر پوری دسترس ہے۔ کمال ہے، تو کیا آپ کسی بھی وقت اپنے فن کا مظاہرہ کر سکتے ہیں؟ جی۔
دلبر جیسے 4 آدمیوں سے میں اکیلا ہی نپٹ سکتا ہوں اور مجھے زیادہ دیر بھی نہیں لگے گی۔ میں ہانکتا چلا گیا، بھلا اپنے پرستار کو مایوس کیسے کر سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ چلیے، اس شخص نے کہا۔ میں آپ کو بھرپور موقع دوں گا کہ آپ اپنے فن کا مظاہرہ کر سکیں۔ جی؟ میں سٹپٹا کر رہ گیا۔ ارے نہیں، رہنے دیجئے، شاید آپ مذاق کر رہے ہیں۔ جی نہیں، میں سنجیدہ ہوں، اس نے جواب دیا۔ میں ہاسے خطرناک لوگوں سے آپ کا مقابلہ کراؤں گا۔ ارے نہیں قبلہ، آپ کیوں زحمت کرتے ہیں؟ میں بوکھلا گیا۔ آپ میرے مہمان ہیں، بتائیے ٹھنڈا پئیں گے یا گرم؟ بکواس مت کرو، اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور کوئی چیز نکال کر میرے سامنے کر دی۔ یہ کیا چیز ہے جناب؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ اسے پستول کہتے ہیں بیٹا، کیا تم نے کبھی پستول نہیں دیکھا؟ ارے جناب بہت دیکھے ہیں، عمر گزری ہے ایسی دشت کی سیاہی میں، لیکن اس وقت ذرا جلدی میں پہچان نہیں سکا۔ خیر یہ ایک اچھا تحفہ ہے، میں بخوشی سے قبول کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے پستول کی طرف ہاتھ بڑھا دیا، حالانکہ میرے ہوش اڑے ہوئے تھے۔ پیچھے ہٹو، وہ سخت لہجے میں بولا، پاگل معلوم ہوتے ہو۔ بہرحال تمہیں ابھی اور اس وقت میرے ساتھ چلنا ہے۔ ارے صاحب میں کیا ہوں، میری اوقات کیا، آپ بلا وجہ مجھے اہمیت دے رہے ہیں۔ آپ نیلو کو لے جائیں اپنے ساتھ، قریبی رہتی ہے۔ میں کہتا ہوں چلو میرے ساتھ، وہ دھاڑ کر بولا۔ اچھا اچھا چل رہا ہوں، میں نے بوکھلا کر کہا، لیکن میں اپنی دوا تو لے لوں، بغیر دوا کے کچھ نہیں سوچتا۔ لے لو، اس نے پستول والا ہاتھ لہراتے ہوئے کہا، اور جلدی کرو۔ میں نے گویا پالا مار لیا تھا۔ دوا کی ایک خوراک لینے کے بعد میں غائب ہو جاتا اور وہ بال نوچتا رہ جاتا۔ خدا جانے وہ کون تھا اور مجھ سے کیا چاہتا تھا۔ بہرحال نجات کا ذریعہ میرے ہاتھ آ گیا تھا۔ میں نے دوا کی شیشی اٹھا لی، ڈھکنا کھول ہی رہا تھا کہ اس نے مجھے ٹوک دیا۔ بس بس اسے ساتھ لے چلو، یہیں پینے کی ضرورت نہیں۔ کیا فرما رہے ہیں جناب؟ دوا پینے میں دیر ہی کتنی لگے ہے، یہ دیکھیے۔ یہ کہتے کہتے میں نے دوا کا ایک لمبا گھونٹ لے لیا۔ ڈھکنا بند کر کے شیشی میں نے واپس الماری میں رکھ دی۔ وہ بدستور پستول تھامے کھڑا تھا، مجھے بے ساختہ ہنسی آ گئی، میرے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ احمق مجھے یعنی ایک غیبی آدمی کو اغوا کرنے آیا تھا۔ جلدی چلو، اس نے پھر پستول لہرایا۔ میں نے بوکھلا کر اپنے سائے پر نظر ڈالی، سایہ ابھی تک معدوم نہیں ہوا تھا، گویا دوا پھر ضرورت کے وقت دغا دے گئی تھی۔ ٹھیک ہے چلیے، میں نے ایک سرد آہ بھرتے ہوئے کہا۔ دیکھو کوئی پڑوسی مل جائے تو یہ ظاہر نہ کرنا کہ میں تمہیں زبردستی لے جا رہا ہوں، ورنہ گولی مار دوں گا۔ میں اپنی تقدیر کو کوستا اس کے ساتھ باہر نکل آیا۔ اس نے پستول والا ہاتھ جیب کے اندر کر لیا، مگر میں جانتا تھا کہ وہ چوکس ہے۔ ہم باہر نکلے ہی تھے کہ نسیم صاحب ماں اپنے 4 مہمانوں کے نازل ہو گئے۔ ان کے مہمان اب صحت یاب ہو گئے تھے، لیکن میرے گھر کی طرف یوں دیکھ رہے تھے جیسے بکرا کسائی کو دیکھتا ہے۔ ارے بھائی میں تو آپ ہی کے پاس آ رہا تھا، نسیم صاحب نے آگے بڑھ کر مجھے دبوچ لیا۔ وہ پانچوں میرے اور بن بلائے مہمان کے درمیان حائل ہو گئے تھے۔ بن بلایا مہمان خاصا گڑبڑایا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ جی فرمائیے، میں نے نسیم صاحب سے پوچھا۔ آپ ذرا میرے ساتھ تو آئیے، انہوں نے کہا۔ پھر وہ میرے بن بلائے مہمان کی طرف مڑے۔ معافی چاہتا ہوں جناب، بس 1 منٹ لوں گا۔ وہ محض اس بات پہ سر ہلا کر رہ گیا۔ نسیم صاحب ہاتھ تھام کر مجھے ایک طرف لے گئے۔ ان کے مہمان اور میرا بلائے جان پانچوں ہماری نظروں سے اوجھل ہو چکے تھے۔ یار ابو بھائی، یہ مہمان تو میری جان کو آ گئے ہیں، وہ گڑ گڑانے لگے۔ تو بتائیے میں کیا کروں؟ میں نے پوچھا۔ یہ بتائیے آپ کے گھر میں واقعی آسیب ہے؟ انہوں نے سوال کیا۔ اس بے تکے سوال پر مجھے غصہ آ گیا۔ میں کیا جانوں، میں نے چڑ کر کہا۔ میرا مطلب ہے کہ میرے مہمانوں کو اپنے گھر ٹھہرا لیجئے، اگر آسیب کو میرے گھر بھیج سکیں تو کیا کہنا، بس کسی نہ کسی طرح ان کمبختوں کو ڈرا دیجئے۔ کیسی بات کر رہے ہیں، کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں نے کیسے ڈرا سکتا ہوں؟ کیا میں آپ کو آسیب نظر آتا ہوں یا آسیب میرے رشتے دار ہیں؟ میں بھنا گیا۔ معاف کرنا بھائی، میری تو عقل ہی حبت ہو کر رہ گئی ہے، نصیب صاحب مایوس لہجے میں بولے۔ آپ کو بلا وجہ زحمت دی، آئیے چلیں۔ ہم دونوں واپس آئے تو میرے اور نسیم صاحب کے مہمان وہیں کھڑے تھے۔ مجھے دیکھ کر اس شخص کی آنکھیں چمکنے لگی جو مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ پھر نسیم صاحب اپنے مہمانوں کے ساتھ چلے گئے اور میں اس شخص کے ساتھ تنہا رہ گیا۔ اچانک مجھے اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ بھاگنے کا اتنا اچھا موقع میں نے ضائع کر دیا تھا۔ چلو، بن بلائے مہمان گھرایا۔ ہم کار کی طرف بڑھ گئے۔ اس نے کار کی عقبی نشست کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دروازہ کھولا تو میری روح فنا ہو گئی۔ عقبی نشست پر 2 ہوہار کتے بیٹھے تھے۔ ڈرائیور بھی کم خوفناک نہیں تھا۔ چلو بیٹھو، جلدی کرو۔ میں دل دل میں جلد و جلال کا ورد پچھلی نشست پر بیٹھ گیا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ گاڑی چل پڑی۔ گاڑی چلتے ہی دونوں کتوں نے اپنے اگلے پنجے میرے سینے پر رکھ دیے۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے سینے پر کئی من وزنی پتھر رکھ دیے گئے ہوں۔ میں خوف سے لرزنے لگا اور میری گھگی بند گئی۔ ان کمبختوں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ سونگھنے بھی لگے، جیسے میں آدمی نہیں بلکہ ان کا راتب ہوں۔ ان کی گرم گرم سانسیں مجھے بہت ناگوار محسوس ہو رہی تھی، لیکن موت کے تصور کے مقابلے میں تو انہیں خوشگوار ہی کہا جا سکتا تھا۔ پھر نوبت سونگھنے سے کاٹنے تک پہنچ گئی۔ بھائی صاحب انہیں ہٹائیں نا، میں نے اپنی سانس روک کر فریاد کی۔ یہ بدتمیزی کر رہے ہیں۔ اچھا، وہ ہنس پڑا، لیکن تم تو بڑے تیس مار ہان ہو۔
ارے صاحب، کتے سے تو میں اتنا ڈرتا ہوں کہ اس طرز کا آدمی بھی نظر آ جائے تو پیشاب خطا ہونے لگتا ہے، آپ کو دیکھ کر بھی ڈر لگتا ہے۔ بکواس مت کرو، وہ دھاڑا، میرے ایک اشارے پر یہ تمہیں پھاڑ کھائیں گے۔ میں دم بخود رہ گیا۔ اب میں صرف یہی دعا کر سکتا تھا کہ یہ سفر جلد از جلد تمام ہو جائے۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں، پھر انہیں اس وقت کھولا جب کار رک گئی۔ چلو اترو نیچے، اس شخص نے دروازہ کھولتے ہوئے مجھے حکم دیا۔ گاڑی کسی بڑی عمارت کے احاطے میں رکی تھی۔ عمارت کا بیرونی گیٹ دوبارہ بند ہو گیا۔ گاڑی رکتے ہی کچھ اور لوگ نظر آئے جو خطرناک معلوم ہوتے تھے۔ میں اترا، پھر وہ کتے اترے اور احاطے میں دوڑے لگانے لگے۔ میں اس شخص کے پیچھے چل دیا۔ آپ نے بیکار زحمت کی جناب، آپ کہاں تک میری مہمانداری فرمائیں گے؟ کھانے کے معاملے میں میرا ذوق آپ کے لیے پریشان کن ہوگا۔ بس خاموش رہو، اس نے مجھے ڈانٹ دیا۔ میں خاموشی سے اس کے پیچھے چلتا ہوا ایک آراستہ اور پیراستہ کمرے میں پہنچا۔ اس کمرے کا فرنیچر بے حد قیمتی تھا۔ کم از کم میں نے اتنا خوبصورت فرنیچر اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بیٹھ جاؤ، اس نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ میں تعمیل کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ صوفہ سیٹ تو بہت خوبصورت ہے جناب، میں نے صوفے کو ہاتھ سے دباتے ہوئے کہا۔ لاجواب فوم ہے، کہاں سے خریدا آپ نے؟ بکو مت، بالکل ڈفر معلوم ہوتے ہو، لیکن میں جانتا ہوں کہ در حقیقت ایسا نہیں ہے۔ آپ کا خیال درست ہے، میں بھلا ڈفر کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں نے برا مانتے ہوئے کہا۔ دلدار خان سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ بڑا پرانا تعلق ہے جناب، میں نے جلدی سے کہا۔ میں 3 مرتبہ نقل مکانی کر چکا ہوں، میرا ہر مکان اسی کے ذریعے بکا اور میں نے ہر مکان اسی کے ذریعے خریدا۔ ارے جناب، وہ تو فرشتہ ہے، فرشتہ۔ اب تک کمیشن کے سلسلے میں میرے ساتھ 300 روپے کی رعایت کر چکا ہے، جبکہ اس زمانے میں 300 روپے کی خاطر کیا بکواس ہے؟ وہ اس بری طرح دھاڑا کہ میں ہل کر رہ گیا۔ یہ کس دلدار خان کی بات کر رہے ہو تم؟ اسٹیٹ ایجنٹ ہے علی جا، میں نے لرزتے ہوئے کہا۔ اس بار اس نے اپنا سر پیٹ لیا۔ یار تم کہیں کریک تو نہیں ہو؟ وہ ہانسا ہو گیا۔ اس بار مجھ پر برا ماننے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ میں تمہارے سرنا دلدار خان کی بات کر رہا ہوں، وہی جس کے اشارے پر تم نے میرے آدمی دلبر کو پھنسوایا ہے۔ تمہیں بتانا ہوگا کہ دلدار خان سے تمہارا کیا تعلق ہے۔ باخدا میں اسٹیٹ ایجنسی والے کے سوا کسی دلدار خان کو نہیں جانتا، میں نے جلدی جلدی کہنا شروع کیا۔ میں تو سیدھا سادہ سا آدمی ہوں، میں نے اپنے محلے والے لوگوں سے ایک جھوٹ بولا تھا جس کی سزا اب تک بھگت رہا ہوں۔ ارے جناب، مجھے کسی گروہ کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ اس جاپانی نما پاکستانی کی تو بڑی قدر ہے میرے دل میں۔ میں تو تھانے میں اسے دیکھتے ہی بے چین ہو گیا تھا، دل بھر آیا تھا میرا۔ وہ تو بہت شریف آدمی ہے۔ تم پھر ادھر ادھر کی ہانکنے لگے۔ وہ بھنا گیا۔ تم یوں نہیں مانو گے، کچھ دن قید رہو گے تو خود بخود دماغ ٹھکانے آ جائیں گے۔ مجھ پر رحم کریں جناب، ہونے والے بچوں کی قسم میں نے سچ بولا ہے۔ لیکن اس نے میری بات نہیں سنی اور اپنے آدمیوں کو پکارنے لگا۔ فوراً ہی 2 پستول بردار کمرے میں آ گئے۔ اسے سب سے اوپر والے کمرے میں لے جا کر بند کر دو، اس نے میری طرف اشارہ کر کے حکم دیا۔ چلو، انہوں نے پستول لہراتے ہوئے بیک آواز میں کہا۔ مجھے ان کے ساتھ جانا پڑا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ میں نے ان کے کہنے پر عمل نہ کیا تو یقیناً میری مرمت ہوگی، اور اب میں مزید مرمت کے قابل نہیں رہا تھا۔ وہ مجھے اوپری منزل پر لے آئے۔ ہر قدم پر میں آس لگاتا تھا کہ شاید غائب ہو جاؤں گا، لیکن دوا جو تھی وہ دگا دے گئی تھی۔ مجھے جس کمرے میں بند کیا گیا اس میں صرف ایک ہی دروازہ تھا۔ روشن دان تھا تو صحیح، لیکن بہت بلندی پر تھا۔ اس میں بھی صلاحیں لگی ہوئی تھیں۔ کمرے میں کئی بلب روشن تھے، لیکن بیڈ کے سوا فرنیچر نام کی کوئی چیز وہاں موجود نہیں تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس مصیبت سے کیسے پیچھا چھڑایا جائے۔ نہ جانے میں کن لوگوں کی قید میں آ پھنسا تھا، نہ جانے وہ دلدار خان کون تھا جسے میرا سرانہ قرار دیا جا رہا تھا۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ مجھ سے کس بات کا اعتراف کرانا چاہتے ہیں، ورنہ میں فوراً اعتراف کر لیتا۔ میں دیر تک ٹہلتا رہا لیکن کوئی ترکیب نہ سوچی۔ اس کے برعکس میرے پاؤں میں اینٹھن شروع ہو گئی۔ میں تھک کر بیڈ پر لیٹ گیا اور اسی حالت میں مجھے نیند آ گئی۔ آنکھ کھلی تو رات ہو چکی تھی۔ وہ بدماش شاید مجھے بند کر کے بھول ہی گئے تھے۔ میں نے اٹھ کر دروازہ پیٹنا شروع کر دیا، لیکن کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوا۔ میرے ہاتھ دکھ گئے تو میں بیڈ کی طرف پلٹ آیا۔ اسی لمحے مکان میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ ہنگامے کی ابتدا گولیاں چلنے سے ہوئی تھی، پھر لوگوں کے شور مچانے کی آوازیں آنے لگیں۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اچانک نیچے سے کسی نے چیخ کر کہا، دلدار خان نے حملہ کر دیا ہے۔ میں یہ سن کر سن ہو کر رہ گیا۔ یہ تو میرے اس مفروضہ سرنا کا نام تھا۔ گویا وہ کوئی ایسا ہی جی دار بدماش تھا جو بھرے شہر میں کسی کے گھر پر دھاوا بول سکتا تھا۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ میرا سایہ ندارت ہے، یعنی کہ میں غائب ہو چکا ہوں۔ مجھے پھر دوا پر غصہ آ گیا۔ شاید یہ طے ہو چکا تھا کہ دوا میری خواہش کے برعکس ہی اپنا اثر دکھایا کرے گی۔ پہلے قیدی کو کمرے سے نکالو، مجھے اپنے اغوا کنندہ کی آواز سنائی دی۔ میں خوشی سے بے حال ہو گیا۔ مجھے آزادی ملنے والی تھی۔ میں دروازے سے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا
میں کسی جھونکے کی طرح باہر نکل گیا۔ مجھے نکالنے کے لیے وہی دونوں آئے تھے جو مجھے اس کمرے میں پہنچا گئے تھے۔ انہوں نے کمرہ خالی دیکھ کر شور مچا دیا۔ وہ بھاگ گیا، وہ بھاگ گیا! وہ چیختے ہوئے نیچے کی طرف بھاگ اٹھے۔ میں مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اب مجھے وہاں سے نکلنے سے کون روک سکتا تھا؟ میں تو انہیں ڈرا ڈرا کر بے حال کر دیتا، لیکن باہر آتے ہی مجھے بھونچکا رہ جانا پڑا۔ مکان چاروں طرف سے شعلوں میں گرا ہوا تھا۔ پھر پتہ چلا کہ اس مکان میں بہت سارے لوگ موجود تھے۔ افراتفری کا عالم تھا، ہر شخص بکھلاہٹ میں ادھر ادھر بھاگتا پھر رہا تھا۔ میں نیچے جانے والے زینوں کی طرف لپکا، لیکن وہ بھی آگ کی زد میں آ چکے تھے، راستہ بند تھا۔ میں چھت پر چڑھ گیا، وہاں بھی کوہرام مچا ہوا تھا۔ میں لوگوں کی نگاہوں سے تو اوجھل تھا، لیکن اس صورتحال میں اوجھل ہونا بے حد خطرناک تھا۔ آگ حاضر اور غائب میں تمیز نہیں کرتی، وہ سامنے آنے والی ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ چھت پر بہت سارے لوگ تھے اور ان میں سے ہر ایک گلا پھاڑ پھاڑ کر چلا رہا تھا۔ مجھے اپنی جان کے لارے پڑے ہوئے تھے۔ میں بھی بے ساختہ چلانے لگا، لیکن کسے اتنا ہوش تھا کہ کسی واحد غائب کی سنتا یا محسوس کرتا؟ وہ سب اپنی جان بچانے کے چکر میں تھے، جس کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا۔ مکان تیزی سے بڑھتی ہوئی آگ میں پوری طرح گھر چکا تھا۔ اچانک فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کے سائرن کی دل خشکن آواز سنائی دی، لیکن افراتفری اور زیادہ ہوگی۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں اچانک ہی موت کے منہ سے نکل آیا ہوں۔ میں نے منڈیر سے جھانک کر دیکھا، پائپ کھولے جا رہے تھے۔ اس کے علاوہ نیچے ایک بہت بڑا جال تان دیا گیا تھا۔ نیچے بھی خاصی بھیڑ تھی، لیکن اکثریت تماشائیوں کی تھی۔ میں منڈیر سے جھانک ہی رہا تھا کہ ایک بدحواس شخص کا دھکا لگا۔ یار دھکے کیوں دے رہے ہو؟ میں چلا گیا۔ دیکھ کر چلو نا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو مزید بدحواس نظر آنے لگا۔ تب مجھے یاد آیا کہ وہ بیچارہ تو مجھے دیکھنے سے ہی قاصر تھا۔ فائر بریگیڈ والوں نے ہدایت کی کہ چھت پر موجود لوگ باری باری جال پر کود جائیں، لیکن یہ سنتے ہی وہاں موجود ہر شخص تیزی سے اس طرف لپکا جہاں جال تانا گیا تھا۔ میں بھی اس بھیڑ میں شامل ہو گیا تھا۔ کسی شخص کو اس بات کا احساس نہ ہوا کہ وہ ایک ایسے جسم سے ٹکرا رہے ہیں جو غیر مرئی ہے۔ کسی کے پاس سوچنے کے لیے ایک لمحہ بھی نہیں تھا۔ پہلا آدمی جال پر گرا اور کئی بار اچھلا، پھر فائر بریگیڈ والوں نے اسے سہارا دے کر نیچے اتار لیا۔ اس کے بعد دوسرے آدمی نے چھلانگ لگائی۔ اس سے پہلے میں خوفزدہ تھا، لیکن انہیں بحفاظت نیچے پہنچتا دیکھ کر میرے حوصلے بھی بلند ہو گئے۔ میں بھی منڈیر کی طرف لپکا، لیکن قسمت مجھ سے مذاق کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ فقطاً کسی چیز سے ٹھوکر لگی اور میں منہ کے بل گر پڑا۔ بڑے زور کی چوٹ لگی تھی۔ اٹھنے کے متعلق سوچا ہی تھا کہ ایک موٹا سا آدمی مجھ پر چڑھ گیا، پھر اس نے منڈیر پر چڑھ کر چھلانگ لگا دی۔ اس کے بعد میرا اٹھنا ممکن نہ رہا۔ ہر شخص مجھے روندتا ہوا جال پر چھلانگ لگا رہا تھا۔ چیختے چیختے میرا گلا بیٹھ گیا، لیکن میں تو غائب تھا۔ لوگوں کو کیا پتا چلتا کہ ان کے پیروں کے نیچے قالین نہیں بلکہ ایک جیتا جاگتا آدمی ہے؟ کوئی میری چیخو پکار پر دھیان ہی نہیں دے رہا تھا۔ بلاہر چھت پر سناٹا چھا گیا۔ اٹھنے سے پہلے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ میرے سوا چھت پر موجود ہر شخص نیچے کود چکا ہے۔ میری حالت اتنی خراب تھی کہ مجھ سے اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ لگتا تھا کہ ٹوٹ پھوٹ کے عمل سے میرے جسم میں موجود ہڈیوں کی تعداد اصل کے مقابلے میں 4 گنا ہو گئی ہے۔ بمشکل تمام میں کراہتا ہوا اٹھا اور منڈیر تک پہنچا، لیکن نیچے دیکھ کر مجھے چکر آ گیا۔ فائر بریگیڈ والوں نے جال سمیٹ لیا تھا۔ ان کے خیال میں اب چھت پر کوئی زیرو موجود نہیں تھا۔ میں تھر تھر کانپنے لگا، مارے خوف کے میری آنکھوں کے سامنے تاریکی پھیلنے لگی۔ ادھر آگ کے شعلے بہت قریب، بہت زیادہ قریب آ پہنچے تھے۔ چیختے چیختے میرا گلا بیٹھ گیا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ہر شخص بہرا ہو گیا ہو۔ تھک ہار کر میں نے چیخنا موقوف کر دیا۔ میں بچاؤ کی کوئی ترکیب سوچ ہی رہا تھا کہ ایک اور افتاد آن پڑی۔ پہلے تو میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا، بس یہ احساس ہوا کہ میں فضا میں نہ صرف معلق ہوں بلکہ کسی بگولی کی طرح چکرا بھی رہا ہوں، اور نہ جانے کس چیز نے مجھے اٹھا لیا تھا۔ مجھے تو وہ بھی اپنی طرح کوئی غیر مرئی اور ٹھوس چیز محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس چیز نے مجھے آزاد کیا تو ایک اور بڑی مصیبت سامنے آ گئی۔ میں پوری قوت سے چھت کی منڈیر نما دیوار کے ساتھ جا ٹکرایا اور کسی مردہ چھپکلی کی طرح گر پڑا۔ میرے اوسان جواب دے گئے۔ کچھ دیر کے بعد ذہن قابو میں آیا تو سوچو کہ گھوڑے دوڑ پڑے۔ تب مجھ پر منکشف ہوا کہ اس مرتبہ مجھ پر یہ ستم فائر بریگیڈ والوں نے ڈھایا تھا۔ اب وہ عمارت کی آگ بجھانے کے لیے پانی پھینک رہے تھے۔ میں پانی کی ایک موٹی دھار کی زد میں آ گیا تھا جس نے مجھے اچھال پھینکا۔ وہ تو خدا نے خیر کی، اگر پانی کی دھار منڈیر پر سے بلند ہوتی تو میں اس عمارت سے نیچے جا گرتا اور یقیناً میری ہڈیاں اور بوٹیاں شیر و شکر ہو گئی ہوتی۔ میں نے خود کو سنبھالا اور زینے کی طرف لپک پڑا، لیکن آگ نے پوری طرح زینے کو لپیٹ میں لے لیا تھا۔ مجھ پر مایوسی طاری ہو گئی۔ اس مایوسی کے عالم میں مجھے خوشگوار خیال سوچا کہ میں تو غائب ہوں، آگ مجھے بھلا کیسے جلا سکتی ہے؟ میرا وجود تحلیل ہو چکا ہے، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ اس خیال سے میرا حوصلہ بڑھ گیا، لیکن ماضی میں دوا کی نامعقولیت کے بہت سے تلخ تجربات ہو چکے تھے۔ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے، لہٰذا میں نے پہلے انگلی پر تجربہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے جیسے ہی انگلی آگ کی طرف بڑھائی، غضب ہو گیا۔ میری ایک آستین بٹن نہ ہونے کی وجہ سے کسی کتے کے کانوں میں لٹکی قمیض کی طرح لٹک رہی تھی۔ انگلی جلی سو جلی، آستین نے بھی آگ پکڑ لی۔ میں نے جلدی جلدی کپڑے کی آگ تو بجھائی، لیکن اس دوران میں میری کلائی جھلس چکی تھی۔
موت آپ مجھ سے صرف چند قدم کے فاصلے پر تھی۔ موت آگ کی صورت میں بہت ہی بھیانک ہوتی ہے۔ خدا ہر شخص کو ایسی موت سے محفوظ رکھے۔ شعلے آپ زینوں پر چڑھے اوپر آ پہنچے تھے۔ ایک مرتبہ پھر میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، لیکن کسی نے میری طرف توجہ نہیں دی۔ یوں لگتا تھا جیسے جسم کے ساتھ ساتھ میری آواز بھی غائب ہو گئی ہو۔ فقط میری نظر چھت پر موجود پتھروں پر جم گئی۔ میں یہ پتھر پھینک کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر سکتا تھا،